یہ فرمائیے گا کہ سعودی ولی عہد کا جو دورہ پاکستان سامنے آ رہا ہے تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کس طرح سے مستحکم ہوں گے اور دونوں عوام ایک دوسرے کے کس طرح سے قریب آئے گی، اور پاکستان کو مزید سعودی عرب کے ساتھ کس طرح سے معاملات کرنے چاہیے؟ دیکھیں یہ ایک بہت ہی اچھی ڈیولپمنٹ ہے، بہت تاریخی واقعہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لانگ ٹائم بیک جب میں پی او ایف کا چیئرمین تھا تو اس وقت یہ ہم نے اپنی ڈیفنس ایگزیبیشن میں جو ہیں کنگ آئے تھے سعودی عربیہ سے، اور میرا ان کے ساتھ فوٹو ہے، ہم نے ان کو دکھایا تھا، پرویز مشرف صاحب اس وقت ادھر تھے۔ تو ابھی یہ جو آ رہے ہیں جو کراؤن پرنس محمد بن سلیمان ال سعود، جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، جو ڈیفنس منسٹر ہیں، جو ملک کے بہت سی امپارٹنٹ سیکیورٹی اور اس سے ریلیٹڈ جو کمیٹیز ہیں ان کے چیئرمین ہیں، تو یہ ایک بہت ہی امپارٹنٹ وزٹ ہے۔ اور سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے چونکہ تاریخی تعلقات ہیں تو ہم نے بہت سی باتیں ان کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، مسلم امہ کے اتحاد کی باتیں، ہمارا جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں ڈائسپورا تقریباً 30 ملین لوگ ہیں جو وہاں ہیں، ان کی جو روزگار کے حفاظت اور ان کے لیے بہتری کی بات، سعودی عربیہ کی پاکستان میں انویسٹمنٹ کی بات ہوگی، 10-12 ارب ڈالر وہ آئل ریفائنری میں گوادر میں کرنا چاہتے ہیں، ان کے بزنس مین ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ انٹریکشن ہوگا۔ پاکستان جو ہے وہ ایک لینڈ آف اپرچونٹی ہے فار انویسٹرز، اور انفارچونیٹلی جو پچھلے دو اشرے گزرے ہیں اس میں یہ دہشت گردی اتنی زوردار تھی اور دنیا سمجھ رہی تھی کہ پاکستان جو ہے یہ اس کو کھا پی جائے گی دہشت گردی، لیکن اللہ نے کرم کیا کہ پوری دنیا افغانستان میں فیل ہوئی، لیکن پاکستان میں ہماری افواج پاکستان جو ہے وہ اور پوری قوم کی قربانیوں کے ساتھ ہم کامیاب ہوئے۔ ابھی فضا اچھی ہے، اس لیے انویسٹرز آ رہے ہیں، اور جنرل رحیل شریف صاحب کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں، وہ ہمارے اس دھرتی کے سپوت ہیں، وہ پاکستان کے سپاہی ہیں، اور وہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اسلامی فوج کے وہاں وہ سربراہ ہیں، ان کے ساتھ بھی گفتگو ابھی ہو رہی ہے، چیف کے ساتھ بھی وہ ملے ہیں۔ تو آئی تھنک یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے جس کے اندر ایک تو مسلم دنیا میں اتحاد پیدا ہوگا، اور نمبر 2 ہم اپنے مسائل کو مسلمان دنیا میں خود حل کریں گے۔ سعودی عرب کی جو حفاظت ہے اندرونی بیرونی ان کی سیکیورٹی، اس کے اوپر پاکستان نے اپنی پوری کمٹمنٹ دی ہوئی ہے، اور میں بھی 1985 سے 1987 تک جب کرنل تھا تو میں بھی خمیس مشیت اور ابا کے ایریا میں اپنی ایک پوری گروپ کو لے کے بٹالین کو لے کے میں وہاں ہوتا تھا، تو آئندہ بھی ٹریننگ بھی ان کو دی جا رہی ہے۔ ان کے بہت سے لوگ یہاں ٹرین ہو رہے ہیں فوج کے اندر، ہمارے مختلف اداروں میں، سٹاف کالج کے اندر، ہمارے انفنٹری سکول میں، پاکستان ملٹری اکیڈمی میں پائلٹ ٹرین ہو رہے ہیں۔ اور میں سعودی امبیسڈر صاحب سے اگلے دن پوچھ رہا تھا، وہ دوست ہیں چونکہ وہ نیوی کے جو جنرل ہیں ریٹائرڈ، تو ان سے میں کہہ رہا تھا کہ آپ ساری دنیا میں ٹریننگ کرتے ہیں پائلٹس کی ادھر ادھر، کہاں سب سے بیسٹ ہے؟ انہوں نے کہا جنرل صاحب واللہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو پائلٹ ہمارا ٹرین ہو کے پاکستان سے جاتا ہے اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ ہمارے پاکستانی بھائی، ہماری افواج پاکستان، ہماری ایئر فورس، نیوی، آرمی، یہ مل کے تو ایک ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں جس سے پاکستان کا امیج بلند ہوتا ہے۔ ہم نے مل کے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے اور دونوں ملکوں کے اندر تجارت کو بڑھانا ہے، معیشت کو زور دینا ہے، اور یہ جو جھگڑے فساد ہیں ساؤتھ ایشیا کے اندر، یہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا افغانستان کی سچویشن ہو، اسی طرح عرب ملک کے اندر پیلسٹائن کا ہے، ان کو حل کرنے کے لیے پاکستان اور سعودی عربیہ کا تعاون انتہائی ضروری ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ جنرل صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا، لیکن جس طرح سے آپ نے بات کی ہے جنرل راحیل شریف صاحب کی، بالکل انہوں نے پاکستان اور سعودی عرب کو قریب کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب پاکستان میں سرمایہ کاری پر تیار ہوا اور تعلقات مزید اچھے ہوئے ہیں۔ تو آپ جنرل راحیل شریف کے اس کردار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پھر ساتھ ساتھ جو یمن جنگ ہے جس میں سعودی عرب کو جان بوجھ کر الجھایا گیا، تو پاکستان اس میں سعودی عرب کا کتنا جو ہے وہ تعاون کر رہا ہے، اور پاکستان کیا اس حوالے سے سوچتا ہے، سعودی عرب کے ساتھ کس طرح کی مدد کر رہا ہے؟ دیکھیں رحیل شریف صاحب پاکستان فوج کے ایک سپاہی کی حیثیت سے
یا ایک اس کے بعد سالار کی حیثیت سے ان کا ایک بڑا رچ تجربہ ہے. انہوں نے دہشت گردی کا بڑا زوردار طریقے سے مقابلہ کیا اور پاکستان کو ہر محاذ کے اوپر فتح دلائی اللہ کے کرم سے. اس کے بعد ان کی یہی یہاں کی کوالیفیکیشن اور مشہوری کی وجہ سے عرب دنیا میں سعودی عرب نے کہا کہ وہ ادھر آئیں اور وہ ادھر چلے گئے. ابھی وہ ادھر آئے ہیں تو ان کو پاکستان کے حالات کا بھی بخوبی علم ہے اور ان کو ابھی مڈل ایسٹ کا اور اپنے ریجن کا بھی پورا مکمل علم ہے. اور اس طرح وہ بیٹھ کے تو بہت سے مسائل کو ہم آپس میں بیٹھ کے حل کر سکیں گے. جہاں سعودی فورسز کی ٹریننگ کا مسئلہ ہے, جہاں ہمیں مل کے اپنی دفاعی حکمت عملی بھی تیار کرنی ہے, تجارتی حکمت عملی بھی تیار کرنی ہے, اور اسپیشلی سی پیک میں گوادر کے ایریا کے اندر جو ان کی آئل ریفائنری یا آئل سٹی کے لیے انویسٹمنٹ ہے وہ بہت اچھی ہے. اور پاکستان اور سعودی عربیہ اکٹھے ہیں اللہ کے کرم سے. جو لوکل ایشوز ہیں, جہاں خرابیاں ہیں, ان کو دور کرنے کے لیے پاکستان ایک کلیدی رول ادا کر سکتا ہے. ایران کے ساتھ, یمن کے مسئلے کے اندر, سیریا کے اندر, آپ کا قطر کے ساتھ. کیوں ہم آپس میں مسلمان لڑیں جبکہ ہمیں اپنی جو مذہب کی بھی جو تعلیم ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ ملا کے چلیں اور دوسرے کی اگر کوئی زیادتی بھی ہے تو اس کو معاف کر دیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی. اور خدا کے کرم سے پاکستان ایک واحد اسلامی ملک ہے جو ایک ایٹمی قوت سے بھی سرشار ہے, اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اللہ کے کرم سے قریباً 20-21 کروڑ لوگ ہیں, وہ جذبہ جو مسلم محبت سے سرشار ہیں. اور ہم سب لوگ اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھنے والے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں, ہم قرآن کے اوپر یقین ہے, ہم حج اکٹھا کرتے ہیں, سارے مل کے اور اتحاد کی بات کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آئی تھنک کہ اس چیز کو ہم آگے لے کے چلیں گے, اور یہ بڑی مثبت ڈیولپمنٹ ہے جو ہونے والی ہے. وہ اکیلے نہیں آ رہے, ان کے ساتھ پورا ایک تجارتی لوگوں کا 4-5 جہاز بھر کے لے کے آ رہے ہیں, اور پاکستان مکمل تیاری میں ہے, میڈیا بھی, فوج بھی, ملک بھی, کہ ان کو ویلکم کیا جائے, ان کے شایان شان اور پاکستان کے اندر دفاعی معاہدوں پہ اور معاشی معاہدوں پہ خصوصاً دستخط ہوں, اور اس طرح ہم آگے بڑھیں. جنرل صاحب, ایک اور آپ ویسے تجاویز کیا دیں گے کہ سعودی عرب کی جو عوام ہے, تاجر برادری ہے, سعودی عرب کی جو انتظامیہ یا حکومت ہے, وہاں کے لوگوں کو کہ وہ پاکستان میں کس نوعیت کے تجارتی سرمایہ کاری کریں, یا کس طرح سے پاکستان اور سعودی عرب کے اندر ایسے کون سے معاملات ہیں جن پر بات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے, یا مواقع ہیں جو آپ تجویز کریں دونوں حکومتوں کے لیے, پاکستان کے لیے بھی اور سعودی عرب کے لیے بھی؟ دیکھیں, جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے وہاں بڑے بڑے رچ لوگ ہیں, ارب پتی لوگ ہیں, ان کو نہیں پتا کہ پیسہ کہاں لگائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ایک لینڈ آف اپرچونٹیز ہے. یہ مواقع جو پاکستان پرووائڈ کرتا ہے وہ کوئی نہیں. مثلاً ہمارا جو ناردرن ایریا ہے جہاں دنیا کی سب سے اونچی 14 پہاڑیوں میں 8 پہاڑیاں ادھر ہیں, گلیشیئر ہیں, سمندر, یہ دریا ہیں, ویلیز ہیں, بڑے خوبصورت باغات ہیں. ادھر آ کے ٹورزم میں انویسٹ کریں اور بڑے بڑے ہوٹل بنا لیں. پوری دنیا سے ابھی ہمارے برف پڑی ہے تو مختلف علاقوں سے انگریز لوگ, یورپین, وہ پورے جہازوں میں بھر کے ادھر آ گئے ہیں اور اسکیئنگ کر رہے تھے کہ بھائی ادھر. وہ کہتے ہیں جی یہ دنیا میں یہ جنت کا ٹکڑا ہے, اس کو دنیا کا چھت کہتے ہیں. یہ جو ہمالیہ اور کراکورم ہائی وے اور کراکورم کے ایریا میں یہ لوگ ہیں, ادھر انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آئل اینڈ گیس کی ایکسپلوریشن میں انویسٹ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ انڈسٹری لگانے کے اندر بہت سی گنجائش موجود ہے, یہاں آ کے وہ انویسٹ کریں. سب سے زیادہ جو موقع ہے وہ ایگریکلچر ریسرچ میں ہے. سعودی عربیہ میں انہوں نے ڈیزرٹ کو بھی ایگریکلچر لینڈ میں بدل دیا ہے. یہاں تو زرخیز زمین ہے, پانی بھی میٹھا ہے, وہاں ان کا تو پانی بھی سمندر سے ڈیسیلینیشن لے کے اوپر لے کے آتے ہیں. میں اس وقت جب خمیس مشیت میں تھا تو یہ جو جیزان اور ادھر سے پانی نیچے ریڈ سی سے ہم اوپر اٹھا کے تو اوپر لے کے جاتے تھے. تو مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں فارمنگ ہے, یعنی اینیملز اتنے اتنے تکڑے, ہمارے بیل ہیں, ہماری جو یہ گوٹس ہیں, ہماری بفلوز ہیں, ہمارے ہارسز ہیں, اونٹ ہیں بہترین قسم کے, ڈیزرٹ ہے ہمارے پاس کوسٹ لائن ہے. ابھی آپ دیکھیں کوسٹ لائن پہ اگر سعودی کوئی انویسٹر آئے
اور وہ جو فش کا پروسیسنگ ہے، یہ ٹونا فش دنیا میں ایک ڈیلیکیسی ہے. ایسے دو رکھ کے پلیٹ میں کہتے ہیں یار یہ ٹونا فش، یہاں ہمارے پاس چونکہ انڈسٹری نہیں ہے تو یہ چکن فیلڈ میں ڈال دیتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ یہاں آئیں، پروسیسنگ کریں اور لگائیں، کوسٹل لائن کے اوپر بیچز بنائیں، ٹورزم کو پروموٹ کریں، بہت سے ریسٹ ہاؤسز بنے، ناردرن ایریا کے اندر بنے. ان کے لیے سب کچھ یہ اوپن ہے. اور روڈ نیٹ ورک میں، ریلوے میں انہوں نے اپنی ایک بڑی بہترین مدینہ مکہ ریلوے لائن بنا لی ہے، ادھر بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. سی پیک میں انویسٹ کریں تو بہت بڑا موقع ہے. سعودی عربیہ کا پیسہ یہاں کھپ سکتا ہے اور بہت منافع مل سکتا ہے. پاکستان ہب ہے اور یہ سنٹر ہے. ادھر سنٹرل ایشین ریپبلکس جو ہے، ترکمستان، تاجکستان، کرگستان، قزاقستان، یہ سارے افغانستان کے تھرو اور ویسے بھی اوپر سے ملتے ہیں. چین ہمارا پڑوسی ہے، رشیا تقریباً ہمارا پڑوسی ہے. اسی طرح یہ ایریا نیچے ہماری جو گوادر پورٹ ہے وہ سیدھی کھلتی اسٹیٹ آف ہارموز اور پرشین گلف کے پاس ہے، اور وہاں سے دنیا کا 60% جو تیل کی سپلائی ہے وہ ہماری ان بندرگاہوں کے پاس سے گزرتی ہے. اور اگر گوادر پورٹ میں تیل کے ذخیرے ہوں سعودی عربیہ کے تو یہ تیل بیچ سکتے ہیں چین کو بھی، روس کو بھی، نارتھ افریقہ کو بھی، یورپ کو بھی. اتنا نزدیک ادھر سے وہ ان کا سارا مسئلہ وہ بن جاتا ہے. تو اس لیے آئی تھنک دس از ویری گڈ، اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم آگے چلیں گے اور بہتری ہوگی. جنرل صاحب ایک اور بات بھی آپ فرما دیں، جس طرح سے دونوں ملکوں کی عوام کو قریب لانے میں ایک میڈیا کا بڑا رول ہوتا ہے، اور پاکستان کی طرف سے بھی جیسا کہ ہمارا 24 اردو ٹی وی چینل ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کو ایک دوسرے کے قریب لائیں، دونوں کی عوام کو، سعودی عرب کی عوام کو پاکستان کے بارے میں بتائیں اور پاکستان کی عوام کو جو ہے سعودی عرب کے بارے میں بتائیں. یہ ہمارا ہدف ہے. تو 24 اردو کی اس کاوش کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، اور پاکستان کی حکومت کو، سعودی عرب کی حکومت کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ میڈیا کی سطح پر اس طرح کے عربی میں، اردو میں چینلز ہونے چاہیے جس کے ذریعے سے عوام ایک دوسرے کے قریب آ سکیں؟ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو ہمارے لوگ ایک تو عربی زبان کو ہمارے سکولز اور کالجز میں پریارٹی دینی چاہیے. نہ صرف یہ کہ ہمارا عرب دنیا کے ساتھ رابطہ ہے، بلکہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بھی اور اپنی نئی نسل کو موٹیویٹ کرنے کے لیے وہ اسی طرح پھر عربی کے چینل ہوں، اور ادھر انگریزی کے اور اردو کے بھی چینلز ایسے ہوں، اور اس طرح میڈیا جو بہت اچھی ڈاکومنٹریز چلا سکتا ہے اور وہ کر سکتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا مطلب ہے، آج کل میڈیا آپ کو ایک دوسرے کے نزدیک آتا ہے، لے آتا ہے، لیکن آپ کا دشمن آپ کے اندر دراڑیں ڈالنے کے لیے، غلط پروپیگنڈا کرنے کے لیے آپ کے پیچھے پڑا رہتا ہے، تو آپ اس کو برج کر سکتے ہیں. میں سعودی عربیہ کے اندر تھا تو ہم 2 سال میں بڑے وہاں میں ان کی عرب نیوز وغیرہ میں آگے پیچھے مختلف بڑے اچھے کالم آتے تھے. میں نے پوری کتاب ایک لکھی تھی اسلام ان پرسپیکٹو کے اوپر، یونٹ میں رہ کے، اور ہم بڑا مستفید ہوتے تھے ان کے کلچر سے. مغرب کا وقت ہوتا ہے تو فیملی پوری سڑک کے سائیڈ پہ کھڑے ہو کے با جماعت نماز ادا کر دیتے ہیں. رمضان میں ایک رونق ہوتی تھی کہ ساری رات جو ہے نا ایک روشنیوں کا شہر بنا رہتا تھا. ان کا ایک اپنا پاکستان والے تو جو عرب سرزمین سے محبت ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور پھر اسلام کا سورج وہاں سے طلوع ہوا اور پھر اس کی کرنیں اور روشنیاں ادھر سب کانٹیننٹ پہ اور پوری دنیا میں گئیں، اوپر جا کے اسپین تک چلے گئے. تو آئی تھنک ہماری بڑی عقیدت ہے. اور اسی طرح جب عرب ادھر آئیں اور عربوں کو یہاں بڑا پسند کیا جاتا ہے، خصوصاً سعودی عربیہ کے ایمبیسڈر سے ہماری دوستی ہے، وہ ملتے ہیں اور بڑا اچھے پیار سے محبت سے. اور اسی طرح UAE کے ایمبیسڈر ہے، باقی عرب دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑا ہمارا اچھا تعلق ہے. تو میڈیا ایک بہت ہی اعلیٰ کردار ادا کر سکتا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ٹی وی چینلز میں بھی ایک دوسرے کے کلچر سے آشنائی. میں جب خمیس مشیت میں تھا نا تو وہاں میں نے عید والے دن کبڈی کا میچ کرایا، اور ایریا کمانڈر تھے جنرل عبداللہ تاسان، جو کہ اس وقت پرنس سلطان جو ڈیفنس منسٹر تھے ان کے سٹاف افسر بھی رہ چکے تھے. تو میں نے سارے سعودی جنرلز کو بلایا اور ان کو وہاں پاکستانی کھانے، انہوں نے اتنے خوش ہو کے سموسے، کباب اور پلاؤ، مٹن کا پلاؤ، اور یہ چیزیں ہماری وہ ٹیسٹ ہی مختلف ہے. تو وہ کہتے تھے کدھر سے ڈھول ادھر سے پاکستان سے لے کے ہم چلے گئے تھے.
کبڈی بھی کی اور نیشنل ڈے کے اوپر سب کو اکٹھا بھی کیا، تو وہ بڑے خوش تھے. وہ کہتے تھے یہ کبڈی کی ٹریڈیشن ہماری پرانے زمانے کے اندر عرب میں بھی ہوتی تھی، اور کلے باندھے ہوئے اور لڑکے اپنے پھر گھوڑوں کو دوڑ چھوڑ کرنا. تو آئی تھنک کہ اس طرح ایک دوسرے سے مل کے محبت کے رشتے میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور کیوں نہ ہو، پاک سرزمین جو ہے مدینہ ادھر ہے موجود، اور ہماری ایک عقیدت ہے. میں نے 4 حج کی ہیں، اور ایک حج میں اللہ کا کرم ہے کہ چونکہ میں اس وقت ملٹری سیکٹری تھا پرائم منسٹر کے ساتھ، تو خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا، ہم نے اندر بھی جا کے سجدے کیے. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے. اور عمرے تو بتعاشا کیے، اور ماں باپ کو بچوں کو بھی کرایا. یہی ہماری ہم تو آخرت کے سنوارنے کے لیے ایک مومن بات کرتا ہے نا. نگاہ موت پہ رکھتا ہے مرد دانشمند، حیات ہے شب تاریک میں شرر کے نمود. تو یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو اس لیے آئی ٹیل یو کہ یہ بڑی اچھی بات ہے. آپ میڈیا، کلچرل ایکسچینجز اور یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے.